أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ خَيْرُكُم مَّن تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نماز۔ تو آج کے سبق پہ چلنے سے پہلے ہم گزشتہ اسباق کی دہرائی تھوڑی سی کریں۔ عربی گرامر میں با معنی لفظ کو کلمہ کہتے ہیں۔ اس کی اسم فعل معلوم نہ ہو کہ اس کی حالت کیا ہے، آیا رفع ہے، نصب ہے، جر ہے، یا اس کی جنس کیا ہے، یا آیا مذکر ہے یا مؤنث ہے، عدد کے حساب سے آیا وہ واحد ہے، مثنیٰ ہے یا جمع ہے، اور مفرد کے حساب سے آیا نکرہ ہے یا معرفہ۔ ہم نہ اس اسم کو صحیح سمجھ سکتے ہیں، نہ ترجمہ کر سکتے ہیں، اور نہ صحیح استعمال کر سکتے ہیں۔ تو اسم کے یہ چاروں پہلو جو ہے وہ ہمیں معلوم ہونے چاہیے۔ الحمدللہ ہم نے یہ چاروں پہلو پڑھ لیے۔ پھر اس کے بعد ہم نے مرکبات شروع کیے، تو پتہ چلا مرکبات کی دو قسمیں ہیں۔ ایک کو تام یعنی جملہ کہتے ہیں، جس سے پوری بات سمجھ میں آئے، جیسے جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ۔ اور دوسری قسم کے مرکبات جو ہیں ان کو ناقص کہتے ہیں، کیونکہ اس سے پوری بات نہیں پتہ چلتی۔ اس کی ایک مثال تھی مرکب عطفی، جس میں دو اسموں کو آپس میں ملانے والا لفظ آتا ہے، جیسے کتاب و قلم۔ پھر تھا مرکب توصیفی، جس میں ایک اسم دوسرے اسم کی صفت بیان کرتا ہے، جیسے کتاب کریم۔ اور پھر تھا مرکب اضافی، جو کسی اسم کا دوسرے اسم سے تعلق ظاہر کرتا ہے، جیسے کتاب اللہ۔ اور مرکب جاری، جس میں کوئی حرف جارہ آ جائے، جیسے فی الکتابی۔ اور مرکب اشاری، جس میں کوئی اشارہ، اسم اشارہ دوسرے اسم کے ساتھ آئے، جیسے حاصل کتاب۔ اور مرکب عددی، یہ جس میں اعداد کی بات کی جاتی ہے، دو اسم ہوتے ہیں جو مرکب ہوتے ہیں، اس کو ہم آخر میں پڑھیں۔ گزشتہ کلاس میں ہم نے جملہ اسمیہ شروع کیا تھا۔ جملہ جو ہوتا ہے عموماً اسم سے شروع ہوتا ہے، یہ اس میں بات مکمل ہوتی ہے، اور یا تو کوئی خبر یا حکم یا خواہش ظاہر ہوتی ہے۔ اور اس کے دو لازمی جز ہوتے ہیں، ایک کو مبتدا اور دوسرے کو خبر کہتے ہیں۔ مبتدا اور خبر تین لحاظ سے آپس میں ایک جیسے ہوتے ہیں، یعنی ان دونوں کی حالت، جنس اور عدد ایک جیسا ہوتا ہے۔ اور جو مبتدا ہے وہ عموماً معرفہ ہوتا ہے، خبر عموماً نکرہ ہوتی ہے۔ یہ دیکھیے الولد، الولد جو ہے یہ کیا ہے، اس میں یہ مرفوع ہے یعنی رفع کی حالت میں، مذکر ہے، واحد ہے، معرفہ ہے۔ اور اس کی خبر کیا ہے، طالب۔ الولد طالب، الولد کیا معرفہ آیا اور کیا ہے، یہ واحد ہے اس وقت، اور کیا ہے، مذکر ہے اور رفع کیا۔ اس کی خبر دیکھیں، وہ بھی واحد ہے، طالب، اور رفع کی حالت پہ، یعنی مرفوع ہے، مذکر ہے، واحد ہے، اور یہاں کیا، یہ نکرہ ہے۔ مبتدا معرفہ تھا الف لام سے، اور طالب کیا ہے، نکرہ ہے۔ تو عموماً جملے اسمیہ کا ایک حصہ جو مبتدا ہوتا ہے وہ معرفہ ہوتا ہے، خبر نکرہ ہوتی ہے، اور دونوں رفع کی حالت میں ہوتے ہیں۔ یہ مطلب کیا ہے، لڑکا طالب علم ہے۔ پھر ہم نے یہ دیکھا مبتدا اس اسم کو کہتے ہیں جس کے بارے میں کوئی خبر دی جائے، حکم ہو یا خواہش ظاہر ہو، اور خبر وہ اسم ہے جس کے ذریعے سے اطلاع دی جائے، اور مبتدا اور خبر دونوں مرفوع یعنی ان دونوں پہ پیش ہوتا ہے۔ مثلا القمر جمیل، القمر کیا ہے، مبتدا ہے، جمیل اس کی خبر ہے۔ اسی طرح اگر مبتدا غیر عاقل کی جمع ہو تو خبر واحد مؤنث ہو۔ ہم نے ابھی کہا تھا نا، تین پہلوؤں سے جو ہے وہ مبتدا اور جو خبر ہے ایک جیسے ہوں گے، ان کی حالت ایک ہوگی،
ان کا عدد ایک ہوگا، ان کی جنس ایک ہوگی۔ لیکن اگر مبتدا غیر عاقل کی جمع ہو تو خبر واحد مؤنث ہو۔ اب عاقل کون سے؟ انسان، فرشتے اور جنات کے علاوہ تمام مخلوقات غیر عاقل ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں، اس کی مثال لیتے ہیں۔ مثلا الاقلام طویلۃ، الاقلام کیا جمع ہے، غیر عاقل ہے قلم، تو اس کی خبر کیا آئی؟ طویلۃ مؤنث ہے، حالانکہ یہ جمع مذکر تھا، ہونا تو چاہیے تھا یہاں جمع مذکر لفظ۔ اسی طرح القلوب مطمئنۃ، اب یہاں پہ القلوب جو ہے یہ کیا ہے؟ مذکر جمع کا اسم ہے، یہاں مذکر جمع نہیں آ رہا، مؤنث واحد خبر آ رہی ہے، کیوں؟ غیر عاقل ہے۔ اس کے مقابلے میں الولد صالح، الولد معرفہ مبتدا، صالح یعنی دونوں جو ہے کیا رفع کی حالت میں ہے، واحد ہے، اور جنس کے حساب سے بھی ایک ہے، مذکر ہے۔ تو ادھر دیکھیں، الکلمان جمیلان، تینوں پہلو سے ایک سے ہے، دونوں کے اندر کیا ہے؟ رفع کی حالت ہے، دونوں کیا ہے؟ وہ جنس کے حساب سے ایک ہی ہے، اور اگر اس کی جو ہے عدد دیکھیں تو عدد کے حساب سے تسنیہ ہے دونوں۔ ادھر دیکھیں، المعلمون جالسون، المعلمون کے لیے ہم نے کیا لیا ہے؟ جالسون جمع کا جو ہے صیغہ ہے، کیوں؟ یہ عاقل ہے، یہ عقل والا ہے، انسانوں میں سے ہے، یا جنوں میں سے عالم ہو سکتا ہے، یا کوئی فرشتہ ہو سکتا ہے، تو ان کے لیے ہم کیا دیں گے؟ جمع کے لیے جمع دیں۔ اگر یہ غیر عاقل ہوتا تو پھر یہ جو ہے کیا ہے؟ مؤنث واحد خبر ہے۔ اب جملہ اسمیہ کی مزید اس میں الفیت الکثیرت، الفیہ کہتے ہیں گروپ، لفظ یہ کیا ہے؟ غیر عاقل ہے، کیا ہوگا؟ کثیرت، لیکن دونوں جو ہے وہ ایک حساب سے ہیں۔ اس کے مقابلے میں زید و حامد عالمان، زید اور حامد دونوں عالم ہیں۔ المعلمون مجتہدون، دونوں جو ہے جمع آ رہے ہیں، مبتدا اور خبر ایک جیسے ہیں۔ القلوب مطمئن، لیکن یہاں دیکھیں ہم کیا لائے؟ مؤنث واحد لائے، کیوں؟ القلوب جو ہے وہ غیر عاقل ہے۔ اسی طرح المعلمتان جالستان، اب یہ جو ہے یعنی جو استانیہ ہیں دونوں وہ بیٹھی ہوئی ہیں، تو یہ کیا ہے؟ عاقل ہے، اس لیے اس کے لیے ہم واحد نہیں لائے۔ اور دوسرا یہ کیا ہے؟ یہ تسنیہ ہے، جمع نہیں ہے، شرط ہے کہ جمع آئے گا، جب جمع غیر عاقل آئے تب مؤنث آئے گا اس کے ساتھ۔ المسلمون اخوات، اب یہاں دیکھیں یہ جو ہے خبر، یہ اخواتن، اخواتن جو ہے یہ اصل میں جمع ہے، اخوان اور اخوتن، یہ مفرد خبر، مفرد خبر اکیلا اسم خبر کے طور پر آئے اگرچہ وہ معنوی حساب سے جمع ہو۔ مثلا حامد طالب، حامد طالب علم، اللہ خالق، اللہ خالق ہے، ہوا قرآن مجید، وہ قرآن مجید ہے، زید رجل طیب، زید جو ہے پاک مرد ہے۔ اب یہ دیکھیں جمع کا معنی، اب طلاب مجتہدون، سب طالب علم میں بھی، طالب علم کیونکہ عاقل ہیں اس لیے ہم یہاں جمع کا صیغہ مذکر کا لفظ ہے تو مذکر کا جمع کا صیغہ ہے۔ محمد رسول، ھذا ذکر مبارک، ھذا صراط مستقیم، یہ کیا ہے؟ اسم اشارہ، یعنی اسم اشارہ کے ساتھ جو ہے وہ کیا ہے؟ بن کے آیا ہے اسم، جملہ اسمیہ۔ اب اس میں نفی لانے کے لیے ہم دو چیزیں استعمال کرتے ہیں جملہ اسمیہ میں، نفی کے لیے یا تو ما لاتے ہیں یا لیسا لاتے ہیں۔ معنوی تبدیلی کیا ہوتی ہے؟ نفی کا مفہوم پیدا ہو جاتا ہے اس میں جملے میں، اور اعرابی تبدیلی یہ ہوتی ہے کہ خبر جو ہے وہ منصوب ہو جاتی ہے، یعنی اس پہ کیا ہوتا ہے؟ نصب کی حالت آتی ہے۔ اب یہ دیکھیے، المعلمات المستدات قاعدات، یہ ایک جملہ تھا کہ تمام جو استانیہ ہیں، محنتی استانیہ جو ہیں وہ کیا ہے؟ سب بیٹھی ہیں۔ اب ہمیں اسے نفی میں لانے کے لیے ہم نے ما کا اضافہ کیا، تو دیکھیں اب کیا تبدیلی ہو رہی ہے۔ ما المعلمات المستدات قاعدات، قاعدات کیا؟ یہ نصب کی حالت میں، آپ کو پتہ ہے کہ مذکر یہ جو مؤنث کی جمع ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟
مسلماتن مسلماتن مسلماتن، اس کا نصب بھی دو زیر کے ساتھ آتا ہے اور جو ہے جر بھی دو زیر کے ساتھ آتا ہے، مجرور بھی دو حرف اور منصوب بھی دو زیر کے ساتھ. تو اس لیے یہاں یہ جو دو زیر ہے یہ نصب کی حالت ہے. کہ ماں نے کیا کیا اس کو جو ہے یہ اوپر قاعداتن تھا، قاعداتن یہ جو ریڈ میں آپ دیکھ رہے ہیں یہ تھا نا دو پیش رفع کی حالت، اس کو کیا کہہ دیا نصب کی حالت. ایک اور جملے ما اللہ غافلن، اللہ غافلن کی جگہ جب ماں لگایا تو یہ ماں نے یہ جو اس کا خبر تھی، اللہ تو ہے مبتدا، خبر ہے اس کی غافل، تو اس کو کیا ہے رفع کی حالت ہے. اسی طرح بعض اوقات کیا کرتے ہیں معلو بغافلن، بی کا اضافہ کر دیتے ہیں خبر، تو کیا ہے وہ اسے مجرور کر دیتے ہیں. یعنی وہی خبر جو یہاں پہ نصب تھی بار کا صیغہ استعمال ہونے سے جو ہے مجرور ہوگی. کیوں؟ بھی جو ہے وہ حرف جارہ ہے، حرف جارہ جو ہے وہ اس کو کیا ہے خبر کو مجرور حالت میں زیر کی حالت میں. تو مثبت جملہ یہ تھا مثلا الشیطان ولی حمیم، ہم کہتے ہیں اس کا نفی بنائیں. نفی کیا ہوگا دیکھیں لیس الشیطان ولی حمیما. اب یہاں پہ ولی حمیم کیا تھا رفع کی حالت تھا، دو پیش سے دونوں. اب یہاں کیا دو زبر آ گئے یعنی نصب کی حالت میں چلا گیا. تو اس سے یہ پتا چلا جملہ اسمیہ کو اگر نفی بنانا ہو تو ما یا لیسا لگاتے ہیں اور یہ دونوں کیا کرتے ہیں اس کی خبر کو نصب کر حالت میں لے جاتے ہیں. اب سوالیہ بنانے کے لیے کہ جملہ اسمیہ کو سوالیہ کیسے بنائیں گے، اس کے لیے دو چیزیں استعمال، یا تو آ یا حل کا اضافہ کرتے ہیں، یعنی انہیں کہتے ہیں حروف استفہام یعنی سوال کرنے والے حرف. ان سے کیا ہوتا ہے اعرابی تبدیلی نہیں ہوتی. یہ دیکھیے جملہ تھا حامد طالب، ہم نے کہا جی سوالیہ بنائی ہے، اس نے کیا کیا آ لگا آ حامد طالب، جملے میں کوئی فرق نہیں آتا، دونوں رفع کی حالت میں کوئی تبدیلی نہیں. اب سوال بن گیا کیا حامد طالب. لفظ تھا جملہ تھا الرجالان صادقان، یعنی دو مرد جو ہیں وہ سچے ہیں، تو ہم نے کہا سوالیہ بنائے حال لگایا. حل الرجلان صادقان کوئی فرق نہیں، آنے آنے دونوں میں ویسے کا ویسے، سوال سے پہلے بھی سوال کے بعد. زید عالم، جملہ تھا زید عالم، زید جو ہے وہ عالم ہے، تو اب یہ سوالیہ کیا ہوا زید عالم، کیا زید عالم ہے، اعراب میں کوئی تبدیلی نہیں. اسی طرح حل المعلمون صادقون، جمع کا جملہ آ گیا معلمون، المعلمون صادقون یعنی استاد تمام استاد سچے ہیں، تو کیا ہوا سوالیہ حل المعلمون صادقون، کیا سارے معلم سچے ہیں، سارے استاد سچے ہیں. جملہ ہے عابد معلم، اس کو سوالیہ بنائیں کیا ہوا عابد معلم، کیا عابد معلم ہے. آگے دیکھیے حل معلمات مستدات، جملہ تھا المعلمات تمام استانیاں مستدات محنتی ہیں. اب سوالیہ بنائیں کہ کیا حل المعلمات مستدات. اچھا ایک فرق نوٹ کریں، جب جملہ آتا ہے واحد کا یعنی مبتدا واحد اگر آ رہا ہے تو ہم اس کے لیے آ کا استعمال کریں، اور جب یہ جمع کے آ رہے ہیں تو یہاں کہیں آ کا ذکر نہیں ہو رہا، حل کا ذکر ہو رہا. اسی طرح جب واحد میں کہیں آپ کو حل نہیں نظر آ. تو یہ ایک نوٹ کرنے کی بات ہے کہ واحد اگر مبتدا ہو تو سوالیہ کے لیے آ لے آتے ہیں، اگر جمع ہو تو حل لے آتے ہیں. یہ عمومی قاعدہ ہے، بعض حالتوں میں اس کے الٹ بھی ہو سکتا ہے لیکن نارمل ایک عمومی قاعدہ یہی ہے، ورنہ واحد کے لیے بھی حل آ سکتا ہے، جیسے حل حاضہ حامد ایسے بھی آ سکتا ہے، لیکن عمومی یعنی عام طور پہ کیا ہوتا ہے. جملہ اسمیہ میں تاکید کا مفہوم کیسے کرتے ہیں، ان کے ساتھ جو ہے جملہ اسمیہ کو جب لکھتے ہیں تو وہ جملہ اسمیہ میں تاکید پیدا کرتا ہے. اثر کیا ہوتا ہے ان کا اثر یہ ہوتا ہے کہ مبتدا جو ہے وہ منصوب ہو جاتا ہے. آئیے دیکھیے المعلمتان مستدتان، یہ تھا کہ دونوں استانیاں محنتی ہیں. ہم نے کہا کہ جی اسے جو ہے تاکید کریں، انا کا استعمال کیا، ان المعلمتین مستدتان یعنی دونوں استانیاں کیا ہیں محنتی ہیں، کیا بے شک یقیناً
بے شک یقیناً دونوں استانیہ مفرد. تبدیلی کہاں ہوئی؟ نوٹ کیجئے، تبدیلی جو ہے یہ جو پہلا حصہ تھا اس کا مبتدا اس پہ آیا، اس پہ اس طرح آیا. یہ کیا انا کی خبر بنتی، یعنی انا کی خبر جو ہے وہ انا کا اسم، اور انا کی خبر میں جو انا کا یہ ہوتا ہے اسم ہوتا ہے یہ منصوب ہو جاتا ہے، اور خبر جو ہے وہ اس پہ تبدیلی نہیں آتی، وہ اسی طرح اپنی حالت رفع میں رہتا ہے. آگے دیکھیے، اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ مبتدا ہے، اللہ کل شیء قدیر یہ اس کی خبر ہے. ہم نے انا لگایا تو یہ اللہ جو ہے انا کا اسم ہونے کی وجہ سے کیا ہے نصب میں چلا گیا، اور جو خبر اللہ کل شیء قدیر تھی وہ ویسی رفع کی حالت میں، اس میں کوئی تبدیلی نہیں. تو اس سے کیا ہوا، یہ پتہ چلا جب انا کسی کے ساتھ داخل ہوتا ہے تو جو مبتدا ہے وہ اس کو انا کا اسم کہتے ہیں، اور جو خبر ہوتی ہے وہ انا کی خبر ہو جاتی ہے، اور جو انا کا اسم ہوتا ہے وہ منصوب ہوتا ہے، خبر جو ہے وہ مرفوع رہتی ہے. اگلا دیکھیے، اللہ غفور الرحیم، ہم نے انا داخل کیا، ان اللہ غفور الرحیم، مبتدا جو ہے وہ کیا ہے رفع میں چلا گیا، کیوں؟ انا کا اسم بنا، اور خبر جو ہے غفور الرحیم ہے انا کی، اس میں کوئی تبدیلی نہیں، یعنی وہ ویسے ہی مرفوع رہی جیسے پہلے تھے. اب ایک اور دیکھیے، ان الولد طالب جدید، اب یہاں پہ جو ہے انا جو ہے حرف توکید ہے، اور جو ہے الولدہ جو ہے یہ اصل میں جو ہے الولدو تھا، لیکن پیش کی جگہ کیا ہے نصب ہو گیا. طالب جدید وہ جو ہے کیا خبر ہے، وہ ویسے کو ویسے رہا. اگلا دیکھیں، ان العربیت لغت سہلۃ، ان کی وجہ سے عربیہ جو کہ کیا تھا مبتدا تھا وہ نصب ہو گیا، اور تاکید ہوگی بے شک یقیناً عربی زبان آسان ہے. اسی طرح ان اللغت عربیت سہلۃ، یہاں پہ دیکھیں انا کا جو ہے اسم کیا ہے لغت، تو وہ کیا ہو گیا اللغت سے اللغتا ہو گیا، یعنی نصب میں چلا گیا، اور اس پہ کیا ہو گیا زور آ گیا، بے شک عربی زبان آسان ہے. آگے دیکھیں، ان الدین عند اللہ الاسلام، اب الدین جو ہے یہ اصل میں الدینو تھا، تو انا کی وجہ سے جب یہ اس کا اسم بنا تو یہ رفع کی حالت میں چلا گیا. کیا ہوا، رفع سے جو ہے نصب کی حالت میں گیا، ان الدین، ان الدینو سے ان الدین ہو گیا، اور ترجمے میں کیا ہوگا بے شک دین تو اللہ کے نزدیک اسلام ہے. یہ ایک عام جملہ جو ہم ہر وقت کہتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، اس پہ غور کرو. یہاں پہ انا کا اسم کیا ہے للہ، اصل میں اللہ ہے، لی جو ہے وہ حرف جر ہے جو اللہ کے ساتھ مل کے للہ بنا رہا ہے، ورنہ اللہ ہے تو اللہ جو ہے وہ کیا ہے نصب ہونا چاہیے، لیکن للہ کی وجہ سے وہ جو ہے کیا حرف جارہ لگنے کی وجہ سے مجرور ہو گیا. ان للہ، یعنی یہاں اس کی حیثیت جو ہے کیا ہے اللہ کی نصب ہے، لیکن ظاہری طور پہ للہ وہ لام کی وجہ سے جو ہے وہ مجرور لکھا جائے. تو انا للہ و انا الیہ راجعون، راجعون کیا ہے یہ رفع کی حالت، کیوں؟ واو نون جو ہے وہ رفع کو ظاہر کرتا ہے، اور یا نون جو ہے وہ نصب اور جر کو کرتا ہے. ہم کہتے ہیں نا مسلمون مسلمین مسلمین، یعنی واو نون جو ہے یہ رفع کی علامت ہوتی ہے. راجعون میں جو واو نون ہے وہ کیا ہے رفع کے حالت میں، حالانکہ یہ فعل کے طور پہ آ رہا ہے. جملہ اسمیہ میں تاکید ایک اور طریقہ ہے لائے نفی جنس کر کے، یہ بہت اہم ہے، آئیے آج آپ کو یہ ہم سکھائیں گے. اگر لا کے بعد، بڑے غور سے سننے کی بات، بڑے غور سے، اگر لا کے بعد کوئی نکرہ اسم بغیر تنوین کے حالت نصب میں آئے تو اس اسم کی پوری جنس کی نفی ہو جاتی ہے. یہ لا لائے نفی جنس کے لاتا ہے. جیسے لا الہ، لا کے بعد الہ آیا، الہ جو ہے کیا ہے حالت نصب میں ہے، یعنی اس پہ زبر آ رہی ہے، تو یہ جو ہے الہ کی ساری جتنے الہ ان کی سب کی نفی، لا الہ نہیں ہے کوئی الہ الا اللہ سبحانہ. اسی طرح آگے دیکھیں لا حول ولا قوت الا باللہ، حول پہ کیا ہے زبر آیا ہے،
عام ہے، نکرا اسم آیا ہولا، لا ہولا نہیں ہے کوئی جو ہے وہ ہولا ولا قوت، اور نہ کوئی جو ہے وہ طاقت والا، الا باللہ سوائے اللہ، لا ریب فی، لا کے بعد ریب جو ہے کیا ہے زبر کے ساتھ آیا ہے، اس میں نکرا ہے، تو کیا ہوگا کوئی کسی قسم کا شک، لا مدل اللہ، لا اقرد دین، لا ہادی، اس کو ہم ایک اور طریقے سے سیکھتے ہیں، یہ آج کا خصوصی تحفہ، علامت لا کے بعد واحد اسم نکرہ پر ایک زبر ہو تو اس کا کیا ہے وہ محاورہ بن جاتا ہے، وہ اسم محاورہ بن جاتا ہے، لا جو ہے بطور محاورہ اس اسم کے ساتھ آتا ہے، لا کے ساتھ یہ دیکھیے اسم آیا، اسم جو ہے نکرہ ہے اور زبر ہے، اب اس کا جو ترجمہ ہوگا محاورہ کا ہوگا ہرگز کوئی اسم ممکن ہی نہیں، یہ اس کا اصل ترجمہ ہے، ہم تو یہ کہتے ہیں نا لا اسم کوئی اسم نہیں، ہم ترجمہ اسی طرح کرتے ہیں نا لا الہ الا کوئی الہ نہیں، اس طرح پڑھاتے ہیں، ایسے ہی کرتے ہیں، نہیں اس کا اصل ترجمہ کیا بنتا ہے جب یہ محاورہ بنتا ہے، محاورہ کیسے بنتا ہے، لا کے بعد اگر اسم آئے نکرہ اور اس پہ زبر ہو، رفع وہ جو ہے نصب کی حالت ہو، تو اس کے مطلب ہرگز اسم کوئی ممکن ہی نہیں، محاورہ ہے یہ، آئیے دیکھیے لا نبیہ کیا ترجمہ ہوگا کیجئے، ہرگز کوئی نبی ممکن نہیں، ہرگز کوئی نبی ممکن ہی نہیں، ہی نہیں، زور جو ہے یہ ہی کا کے اس کے اوپر ہوتا ہے، اسی طرح لا ریبہ ترجمہ کیجئے، ہرگز کوئی شک ہی نہیں، ممکن ہی نہیں، ہرگز کوئی شک ممکن ہی نہیں، کتنا زور آتا ہے اس پہ، لا کتابہ، ہرگز کوئی کتاب ممکن ہی نہیں، ہرگز کوئی کتاب ممکن ہی نہیں، لا الہ، اب ترجمہ کیجئے، ہرگز کوئی اللہ ممکن ہی نہیں، سوائے ہرگز کوئی الہ یعنی خدا ممکن ہی نہیں، یہ ہے لا الہ الا اللہ کا اصل ترجمہ، اب آئیے دیکھیے کلمے میں ہم کیا کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، اب ترجمہ کیجئے، ہرگز کوئی الہ ممکن ہی نہیں سوائے اللہ کے، ہاں یہ اس کا ترجمہ، ہرگز کوئی الہ ممکن ہی نہیں، اللہ اکیلے الہ ہیں، الا اللہ، اللہ اکیلے، اور ہم کیا کرتے ہیں ترجمہ، میں خود یہی پڑھاتا ہوں کسی بن میں جو بھی میں دہراؤں گا، لا الہ الا اللہ کوئی الہ نہیں ہے، الا اللہ سوائے اللہ کے، کیوں اس سلیبس کے اندر اس نے وہی ترجمہ دیا ہے، وی گو دیٹ، وہاں ہم ان کو منتشر نہیں کر سکتے، ان کے اندر انتشار نہیں لانا چاہتے کہ جی ایک استاد کیا کہہ رکھا ہے، اس لیے وہ سلیبس سمجھ، لیکن اب آپ دیکھیے ایز اے گرامیٹیشین، گرامر کے جو ہے اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے آپ دیکھیے کیا ہے لا الہ، کیا ہے لا جو ہے یہاں پہ کیا ہے محاورہ بن جاتا ہے، کیوں آگے اس میں نکرہ جو ہے وہ نصب کے ساتھ آ رہا ہے، لا الہ ہرگز کوئی الہ ممکن ہی نہیں، اور یہ بھی پورا پورا اصل ترجمہ نہیں ہے، میں آپ کو بتا دوں کیونکہ ترجمہ ممکن ہی نہیں ہے اصل، تو یہ صرف ایک اشارتن ہے کہ دیکھو کتنا اہم ہے ترجمہ، یہ زبان کو جاننا کہ اگر جب تک ہمیں وہ اس کا محاورہ اور اس زبان کا سارا پتہ نہ ہو ہم اس کا صحیح ترجمہ کر ہی نہیں سکتے، لا الہ ہرگز کوئی الہ ممکن نہیں الا اللہ، اللہ اکیلے الہ ہے، آگے دیکھیے محمد الرسول اللہ، یہ تو آسان تھا، محمد اللہ کے رسول ہے، یہ ہمارا کلمہ تھا، اب آگے دیکھیے وآیت لا نبی بعدی، ترجمہ کیجئے، میرے بعد ہرگز کوئی نبی نہیں ہوگا، جی جی کوئی اور کوشش کرے، ہرگز میرے کوئی بعد کوئی نبی ممکن ہی نہیں، میرے بعد، لا نبی اصل جملہ ہے نا، پہلے تو ہم اس کا ترجمہ کریں بعدی کا تو جوڑیں گے ساتھ، ہرگز کوئی نبی ممکن ہی نہیں ہاں ہرگز کوئی نبی میرے ممکن ہی بعد، نہیں میرے بعدی بعد، میرے بعد، یہ ہے اصل بات، یہ جملہ حدیث ہمیں یہ کہہ رہی ہے کہ آپ نے کہا ہرگز کوئی نبی ممکن ہی نہیں میرے بعد، یہ جو ہے کیا ہے راستہ روکتا ہے، یہ جملہ جو ہے وہ تمام بعد میں آنے والے جھوٹے دعویٰ کرنے والے نبیوں کو سب کو جو ہے وہ رد کرتا ہے،
اگر ہوتا تو آپ کہتے کہ میرے بعد آئے گا، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا جی میرے بعد ایک آئے گا، اس کا نام یہ ہوگا، وہ یہ کرے گا۔ تورات میں کہا تم میں سے جو ہے ایک نبی پیدا کیا جائے گا جو کہ اسماعیل کی اولاد میں سے ہوگا اور وہ یہ کرے گا، اس کے منہ میں میری زبان ہوگی اور وہ کہے گا، وہ تورات کہہ رہی ہے۔ اگر آپ کے بعد کس نے تو آپ کہتے ہیں، آپ نے کیا کہا؟ لا نبی۔ اب ہمیں سمجھ ہی نہیں، ہمیں تو محاورہ ہی نہیں آتا، ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ لا کے بعد جو ہے نکرہ لفظ جو ہے زبر کے ساتھ آ رہا ہے، اس کا اصل نہیں تو کم از کم قریب ترجمہ یہ ہے، ہرگز کوئی نبی ممکن ہی نہیں میرے بات۔ آئیے اسے ایک اور انداز سے دیکھتے ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک جو ہے بڑے وہ کرتے ہیں، مطلب اتقابل دیان، یعنی دینوں کا جو ہے آپس میں مقابل، وہ کیا کہتے ہیں لا الہ الا اللہ کا ترجمہ؟ There exists no God illallah. Allah is the only God. Okay. There exists no God. Allah is the only God. Muslim and atheists are the same. وہ کہتے ہیں پہلے پارٹ میں جب کہتے ہیں there no God exists، تو مسلمان بھی یہی کہہ رہے ہیں، اور جو کمیونسٹ ہیں وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں، وہ بھی یہی کہتے ہیں کوئی گاڈ نہیں ہے، کوئی اللہ نہیں ہے، بس ہم پیدا ہو گئے اور یہی زندگی اور یہی سب کچھ ہے۔ جو کمیونسٹ ہیں، جو سوشلسٹ ہیں، جو یہ ایتھسسٹ ہیں، وہ یہی کہتے ہیں کوئی خدا نہیں۔ ہم بھی کہتے ہیں کوئی خدا نہیں، ہم بھی یہی کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، کوئی خدا نہیں، لیکن ہم آگے پھر کیا کہتے ہیں؟ الا اللہ، بٹ دیر از اونلی ون۔ وہ یہ نہیں کہتے کہ دیر از اونلی ون۔ یہ فرق ہے ہمارے اور ان کے اندر۔ اگر ہم جو ہے یہ ایک اللہ کو ایک نہیں مانتے اپنی زندگی میں، اپنے عملات میں، اپنے جو ہے عملی جو ہے پریکٹس میں، تو ہم میں اور ان میں کوئی فرق نہیں۔ جو ہم کہہ رہے ہیں وہ بھی وہی کہہ رہے ہیں، ہم بھی کہہ رہے ہیں کہ there exists no God، وہ بھی کہہ رہے ہیں no God۔ اس کے بعد ہم کہتے ہیں there is only one، وہ کہتے ہیں no، وہ اس سے میں نہیں آتے۔ this is the difference۔ اور اگر ہم پریکٹیکل لائف میں اسے نہیں اپلائی کر رہے کہ الا اللہ، تو سمجھ لیں ہم میں اور ان میں کچھ فرق نہیں۔ تو آئیے دہرائی کرتے ہیں، آج کے لیے آپ کے لیے بڑی اسپیشل سلائیڈیں جو ہے سلیکٹ کی گئی ہیں، کی ہیں ماشاءاللہ۔ جملہ اسمیہ میں شرائط اور پہچان کیا ہوتا ہے؟ جملہ اسمیہ ایسا مکمل جملہ جو اسم سے شروع ہو، پہلا اسم عام طور پر معرفہ ہوگا، دوسرا نکرہ ہوگا۔ جملہ اسمیہ کے دونوں جز جو ہے ہمیشہ مرفوع ہوگے۔ یہ تین شرائط ابھی ہم پیچھے پڑھ کے آ رہے ہیں یہی، اور مثالیں ہم نے دیکھی، الولد صالح، اللہ رحیم، محمد رسول، ہوا مسلم۔ یہ سارے کیا ہیں؟ شروع میں مبتدا ہیں جو کیا ہے معرفہ ہیں، اور دوسرا حصہ اس کا خبر ہے جو کہ نکرہ ہے، دونوں جو ہے رفع کی حالت میں ہیں، دونوں سے مکمل بات سمجھ آتی ہے۔ پہلے جز کو جو ہے وہ مبتدا اور دوسرے کو خبر دیتے ہیں، یہ ہم نے پڑھ لیا۔ اب یہ چیز آپ کے لیے تھوڑی سی اضافی ہے۔ جملہ اسمیہ کے دو حصے کیا ہوتے تھے؟ ہم نے کہا مبتدا خبر۔ مبتدا جو ہے مفرد بھی ہو سکتا ہے، اور خبر جو ہے مفرد اور مرکب بھی ہو سکتی ہے۔ پہلے تو یہ مفرد کو دیکھتے ہیں۔ مفرد جب مبتدا ہوگا وہ یا تو خود سے ہوگا، جیسے اللہ رحیم، محمد رسول، ذالک عالم، تو یہ جو پہلا حصہ ہے یہ اکیلے ایک لفظ پہ آ رہا ہے، یہ اس کا کیا ہے؟ مبتدا ہے، یعنی مفرد ہے، اکیلا لفظ ہے۔ اور کبھی کیا ہوتا ہے، یہ جو خبر ہے، یہ جو مبتدا ہے، اس کے اندر مفرد جو مرکب کی شکل میں بھی آتا ہے۔ مرکب کی شکل میں کیا ہے؟ مرکب توصیفی میں جب آئے گا، جیسے الولد صالح مستدن، یہ الولد صالح یہ پورا ایک مرکب ہے۔ اس مرکب کا یہ پہلا حصہ جو جسے ہم موصوف کہیں گے، یہ کیا ہے؟ یہ مبتدا ہوگا۔ اسی طرح مرکب اضافی میں دیکھیں، کلم الطالب جمیل، کلم الطالبی یہ جو ہے مرکب اضافی ہے، اس میں اس کا پہلا حصہ جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ مبتدا ہے، دوسرا اس کا جز ہے لیکن مبتدا نہیں ہے۔ اسی طریقے سے دیکھیں مرکب اشاری جو ہے، حاضل ولد صالح، اس میں یہ جو پہلا حصہ ہے اس میں اشارہ، یہ جو ہے کیا ہے؟ مبتدا ہے۔ اور مرکب جاری جو ہے وہ کبھی بھی یاد رکھیں، مرکب جاری کبھی بھی مبتدا نہیں ہو سکتا۔ ہاں اگر مبتدا مؤخر ہو تو شروع میں جو ہے مرکب جاری جو کہ خبر جو ہے مقدم ہے، یعنی وہ پہلے آ گئی ہے، اور جو مبتدا ہے وہ مؤخر ہو گیا یعنی بعد میں آ رہا ہے، تو اس صورت میں مرکب جاری شروع میں آ سکتا ہے، ورنہ
مرکب جاری کیا ہے؟ نہ تو وہ خود نہ اس کا کوئی حصہ جو ہے وہ مبتدا نہیں ہوتا، باقی سب جو ہے وہ مبتدا بن سکتے ہیں۔ آئیے اسے تھوڑا سا اور آگے چلاتے ہیں۔ خبر کو لیتے ہیں، خبر جو ہے وہ مفرد بھی ہو سکتی ہے، یعنی ایک لفظ پہ مشتمل ہو سکتی ہے۔ جیسے دیکھیں اللہ رحیم، اللہ رحیم میں رحیم کیا ہے؟ یہ خبر ہے، ایک لفظ پہ۔ محمد الرسول، رسول کیا ہے؟ خبر ہے، ایک لفظ ہے۔ ذالک عالم، عالم کیا ہے؟ ایک ہے، مفرد ہے۔ اس کا مطلب ہے جیسے مبتدا مفرد ہو سکتا ہے، خبر بھی مفرد ہو سکتی ہے۔ اب آئیے اس کے بعد ایک اور چیز ہے شبہ جملہ۔ شبہ جملہ اچھا مفرد میں مرکب کا مرکبات بھی آ سکتے ہیں، جیسے پہلے تھا مثلا المدیر ذالک الرجل، المدیر کے بعد یہ ذالک الرجل جو ہے کیا یہ مرکب ہے، اس مرکب کا پہلا حصہ جو ہے وہ اصل میں کیا بن رہا ہے؟ وہ خبر بن رہا ہے، اور الرجل جو ہے وہ اس کا اضافی حصہ ہے مرکب کا۔ اسی طرح مرکب میں دیکھیں محمد الرسول، رسول اللہ، یہ کیا ہے؟ رسول جو ہے یہ اصل میں کیا ہے؟ یہ خبر کا حصہ بن رہا ہے۔ تو خبر جو ہے وہ مفرد ایک لفظ کی ہو سکتی ہے۔ ذالک عالم الغیب، ذالک مبتدا، عالم الغیب میں عالم جو ہے اس کی خبر ہے، اور غیب جو ہے وہ اس کی صفت کے طور پر ہے، یعنی اصل ایک مفرد ہو سکتا ہے مرکب کا پہلا حصہ۔ جیسے ہم نے دیکھا تھا مبتدا میں مرکبات کا پہلا حصہ مبتدا ہوتا ہے، اسی طرح یہ جو خبر ہے وہ بھی اسی پیٹرن پہ ہے کہ تمام مرکبات میں اس کا پہلا حصہ جو ہے خبر مفرد ہو سکتی ہے۔ اب آگے دیکھیں شبہ جملہ۔ شبہ جملہ یہ خاص اصطلاح ہے، گرامر کی خاص اصطلاح ہے۔ یہ دو مرکبات کے بارے میں کہی جاتی ہے، مرکب جاری اور مرکب ظرف، یا ظرف زمان، ظرف مکان جو ہوتا ہے اس کو بھی جو ہے شبہ جملہ کہتے ہیں، یعنی اس کے جو جملے ہوتے ہیں، جملے کے اندر اگر یہ حصے ہوں تو ان کو کہتے ہیں شبہ جملہ۔ مرکب جاری کی مثالیں دیں، القلم فی الجیبی، القلم جو ہے وہ مبتدا ہوا، فی الجیبی جو ہے وہ اس کی خبر، شبہ جملہ خبر۔ الطالب فی المدرسۃ، الطالب جو ہے وہ کیا ہے؟ مبتدا، فی المدرسۃ جو ہے وہ جار مجرور، اس کی شبہ جملہ خبر ہوگی۔ الکتاب علی المکتبی، کتاب، الکتاب جو ہے کیا؟ وہ مبتدا، علی المکتبی جو ہے وہ کیا ہے؟ جار مجرور، شبہ جملہ خبر۔ محمد فی المسجد، محمد جو ہے مبتدا، فی المسجد جو ہے جار مجرور، شبہ جملہ خبر۔ حاذا، من کا، حاذا جو ہے مبتدا، من کا جو ہے جار مجرور، شبہ جملہ خبر۔ اسی طرح ظرف کی مثالیں دیں، القلم عند زید، القلم کیا ہے؟ مبتدا، عند زید جو ہے یہ اس میں ظرف ہے، یعنی وہ جو ہے ظرف مکان کو ظاہر کر رہا ہے کہ اس کے پاس ہے، قریب ہے۔ الطالب امام الاستاذی، الطالب کیا ہے؟ مبتدا، امام الاستاذی کیا ہے؟ یہ ظرف ظرف مکان ہے کہ اس کے سامنے واقع ہے، سامنے بیٹھا ہے استاد۔ الکتاب فوق المکتبی، الکتاب مبتدا، فوق المکتبی وہ ظرف ہے۔ اسی طرح محمد خلف مسجدی، محمد جو ہے مبتدا، خلف مسجدی وہ جو ہے کیا ہے؟ ظرف مکان ہو گیا۔ الولد تحت المکتبی، الولد مبتدا، تحت المکتبی ظرف۔ تو یہ جو مرکب جاری اور ظرف ہوتے ہیں ان کو شبہ جملہ کہتے ہیں۔ اس کو جب ہم دیں گے ریفرنس خبر کے طور پر ہمیشہ شبہ جملہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ القلم عند زیدی کہیں گے القلم مبتدا، عند زیدی جو ہے ظرف، شبہ جملہ خبر۔ تین لفظ کہیں گے، ظرف، شبہ جملہ اور خبر، یعنی شبہ جملہ بن کے خبر آتی ہے۔ تو یہ تھا۔ اب خبر پورا جملہ فعلیہ بھی ہو سکتا ہے، آئیے اس کی مثالیں دیکھتے ہیں۔ الولد ذهب الى البیت، ذهب الى البیت پورا مکمل جملہ فعلیہ، جب ہم فعلیہ جملے شروع کریں گے وہاں میں سے دیکھیں گے۔ الولد کیا ہے؟ مبتدا، ذهب الى البیت گیا وہ گھر کی طرف یا جاتا ہے گھر کی طرف، تو یہ کیا ہوگا؟ پورا جملہ ہے۔ اور الطالب تعلم الدرس، الطالب کیا ہے؟ مبتدا، تعلم الدرس جو ہے کیا ہے؟ یہ جو ہے فعلیہ جملہ ہے، یہ کیا آ رہا ہے؟ ایز اے خبر آ رہا ہے۔ التاجر الناصر المساکین، التاجر جو ہے مبتدا،
نصر المساکین جو ہے یہ پورا جملہ فعلیہ بطور خبر آ رہا ہے. محمد بلغ الدین، محمد جو ہے وہ مبتدا، بلغ الدین جو ہے یہ جملہ فعلیہ خبر بن کے آ رہا ہے. الرجل سامع القرآن، الرجل مبتدا، سامع القرآن جو ہے جملہ فعلیہ خبر کے طور. جملہ اسمیہ کی مثالیں دیکھیں. الولد ابوہ قائم، یعنی جو الولد ہے یہ مبتدا ہے، ابوہ قائم جو ہے کیا ہے، یہ جملہ اسمیہ خبر کے طور پہ آ رہا ہے. زید صدیق تو مستدت، زید جو ہے وہ کیا ہے، صدیقتہ اس کا دوست، مستدن اس کا دوست جو ہے وہ کیا ہے، محنتی ہے. تو یہ کیا ہے، جملہ اسمیہ اور بطور خبر آ رہا ہے. التاجر غلامہ قائم، التاجر جو ہے وہ کیا ہوا مبتدا، غلامہ قائم جو ہے وہ کیا اس کی خبر بطور جو ہے جملہ اسمیہ آ رہی ہے. محمد مبتدا، امتہ خیرون، امتہ خیرون جملہ اسمیہ بطور خبر آ رہا ہے. الرجل، الرجل مبتدا، بنتہ طالبۃ، تو یہ کیا ہے جملہ اسمیہ بطور خبر. تو خبر جو ہے وہ کیا ہو سکتی ہے، مفرد بھی ہو سکتی ہے، مفرد بطور خود ایک لفظ، اور جو ہے ایک کسی مرکب کا پہلا حصہ بھی ہو سکتا ہے. شبہ جملہ جو ہے کیا ہے، جار مجرور یا جو ہے ظرف زمان یا ظرف ایک وائڈ ٹرم ہے، اس میں ظرف زمان ظرف مکان دونوں آ جاتے ہیں. تو لہٰذا ظرف جو ہے وہ شبہ جملہ خبر آ سکتا ہے، اور خبر جو ہے بطور جملہ فعلیہ بھی آ سکتا ہے، جملہ اسمیہ. یہ خبر کی ٹائپس ہیں، مفرد، مرکبات میں مفرد، شبہ جملہ، مین جو جار مجرور، اور اس کے ساتھ جو ہے کیا ہوگا ظرف، اور پھر جملہ فعلیہ، جملہ اسمیہ. اب مرکب توصیفی سے جو ہے جملہ اسمیہ کیسے بنتا ہے، دیکھیں. صفت کو نکرہ بنا دیں، موصوف کو معرفہ بنا دیں، تو وہ جملہ اسمیہ میں تبدیل ہو جاتا ہے. بہت ہی آسان ہے. مرکب توصیفی آپ چاہتے ہیں اسے جملہ اسمیہ میں تبدیل ہے، تو کیا کریں، صفت جو ہے اس کو نکرہ کر دیں یعنی خبر بنا دیں، موصوف کو معرفہ بنا دیں یعنی مبتدا کر دیں. آئیے دیکھیں. یہ لفظ تھا الاجر العظیم، کیا ہے، مرکب توصیفی ہے. ایک اسم دوسرے اسم کی جو ہے وہ کیا ہے، کیا کرے، تعریف کرے. یہ جو پہلا ہے اس کو تو آپ نے معرفہ کرنا، یہ آلریڈی پہلے سے ہی معرفہ ہے. اور یہ جو دوسرا ہے اس کو آپ نے نکرہ کرنا، الف لام ہٹائیں تنوین لگا دیں تو یہ نکرہ ہو گیا. تو یہ الاجر العظیم یعنی بڑا جو ہے اجر بدلے کی اسم کیا ہوگا، الاجر عظیم، بدلہ بڑا ہے، بدلہ عظیم ہے. دوسری مثال دیکھیں. عذاب شدید، سخت ترین عذاب. سخت ترین عذاب کیا ہے، مرکب توصیفی. اب پہلے والے کو ہم نے کرنا ہے نکرہ معرفہ، الف لام لگا دیں تو یہ تنوین ہو جائے گی، کیا ہوگا، العذاب ہو گیا، معرفہ ہو گیا. دوسرا کو ہم نے نکرہ کرنا ہے، یہ آلریڈی نکرہ ہے تو اس کو اسی طرح رہنے دیں، کیا ہوگا، العذاب شدید، ایک سخت عذاب جو ہے سخت ہے، جملہ بن جائے گا. یعنی یہ جو توصیفی تھا، مرکب تھا، ناقص تھا، یہ کیا ہے، تمام ہو گیا یعنی مکمل ہو گیا، جملے میں بدل. اب مرکب اضافی سے جملہ اسمیہ کیسے بناتے ہیں، پہلے اضافہ جو ہے کیا کرتے ہیں، معرفہ، اور بعد والے اضافے کو نکرہ کرتے ہیں، وہی جیسے پہلے اس میں کیا تھا توصیفی میں. دیکھیے ہمارے پاس ایک لفظ ہے رسول اللہ، اللہ کے رسول. اب یہ جو پہلا اس کو ہم نے کرنا ہے معرفہ، اور یہ جو ہے اسے نکرہ. تو ہم کیا کرتے ہیں، اسے معرفہ کرنے پر کہتے ہیں ہم ایک لفظ اضافہ کر دیتے ہیں، محمد کو اٹھا کر چاہے نکرہ، یہ ہے ہی پہلے سے نکرہ، رسول اللہ اللہ کا رسول، کوئی بھی رسول. تو کیا ہوگا، محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول. ایک اور مثال لیتے ہیں. کتاب اللہ، ہم اسے مرکب اضافی سے جملہ بنانا چاہتے ہیں اس میں. اب اس سے پہلے ایک کیا ہے اضافہ کر دیں گے، یا اس کے بعد جو ہے ایک اس پورے کو کتاب اللہ جو ہے یہ بتاتے خود جو ہے معرفہ ہے. کیوں، اس لیے کہ یہ جو ہے مضاف مضاف الیہ ہے. مضاف مضاف الیہ کیا ہے، یہ اضافی میں جو ہوتا ہے پہلا حصہ اسے مضاف کہتے ہیں، دوسرے کو مضاف الیہ. مضاف ہمیشہ 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 معرفہ ہوتا ہے، اور اس کی پہچان یہ ہے کہ اس پہ الف لام نہیں آتا، اس پہ تنوین.
اور یہ معرفہ سمجھا جاتا ہے. تو یہ آلریڈی معرفہ ہے. تو کتاب اللہ یہ پورا مرکب ہی معرفہ ہے. یہ پورا مرکب جو ہے اصل میں اس میں یہ پہلا حصہ مبتدا ہے. تو کیا یہ مبتدا معرفہ ہو گیا. اس کے آگے ہم نے اضافہ ایک لفظ کر دیا جو کہ نکرہ ہے، نورن. تو کیا ہوگا؟ کتاب اللہ ہے نور، اللہ کی کتاب نور ہے. اب جملہ اس مرکب اشاری سے جملہ اسی میں کیسے بنے گا؟ پہلے اس میں معرفہ کا اضافہ، بعد میں اس میں نکرہ کا اضافہ، مشار الیہ کو نکرہ بنا دیں. یعنی اس کے اندر جو ہے یہ حصے دیکھیے. مرکب اشاری کے اندر دو چیز ہوتے ہیں، ایک اسم ہوتا ہے اسے کہتے ہیں اسم اشارہ، اور اس کے ساتھ جو دوسرا اسم آتا ہے اسے کہتے ہیں مشار الیہ. مشار الیہ کیا ہوتا ہے؟ مرکب اشاری میں جو یہ چیز آ رہی ہوتی ہے بعد میں اس کو مشار الیہ، اور جو پہلے جو اشارہ آ رہا ہوتا ہے اس کو اسم اشارہ کہتے ہیں. دونوں کے ملنے سے مرکب ہے. اب اس میں تبدیلی کیا ہے؟ پہلے ہم اضافہ کرتے ہیں ایک جو ہے معرفہ کا، المدیر، آگے یہ پورا رکھ دیتے ہیں حاضل رجل. حاضل رجل جو ہے وہ اس کی خبر ہوگی. المدیر حاضل رجل، مدیر جو ہے مبتدا ہو گیا، حاضل رجل جو ہے خبر ہوگی. اچھا یہاں آپ کہہ سکتے ہیں حاضل رجل یہ تو معرفہ ہے کیونکہ حاضر جو ہے اس میں اشارہ معرفہ ہے. ہاں خبر میں لازمی نہیں ہے کہ نکرہ ہے، رفع ہونا چاہیے. یہ شرط ہوتی ہے خبر کے اندر کہ رفع کی حالت میں ہو. بے شک وہ جو ہے معرفہ بھی ہو سکتا ہے، نکرہ بھی ہو سکتا ہے. تو لہٰذا عموماً البتہ یہ ہے کہ نکرہ ہوتی ہے عموماً، عام طور پر، لیکن کسی کسی حالت میں یہ اس کے الٹ بھی ہو سکتا ہے. ایک اور مثال دیں. حاضل رجل جو ہے اس نے کیا کیا؟ حاضل رجل چونکہ یہ معرفہ ہے مبتدا بھی بن سکتا ہے، اور آگے مدیر جو ہے وہ اس کو کیا کر دیا؟ نکرہ حالت کر دیا. پہلے ہم نے کیا تھا؟ المدیر معرفہ کیا تھا. کیوں؟ مبتدا کو ہم نے معرفہ رکھنا ہے. تو یہ آلریڈی مبتدا ہے تو یہ جو ہے مبتدا وہ جو ہے آلریڈی جو ہے معرفہ ہے تو مبتدا بن سکتا ہے. حاضل رجل مبتدا، مدورین اس کی خبر. آگے دیکھیے حاضل رجل یہ بھی کر سکتے ہیں. حاضر جو ہے بذات خود معرفہ ہے، اس میں ہے، سارے اس میں اشارہ معرفہ ہوتے ہیں، سارے اس میں مصولہ معرفہ ہوتے ہیں، سارے ضمائر معرفہ ہوتے ہیں. تو لہٰذا ایسے کیوں نہ کریں، مبتدا حاضر کو بنا دیں تو رجل تو پہلے سے جو ہے یہ اس کا الف لام ہٹا کے تنوین لگائیں کیا ہوگا؟ نکرہ ہو جائے گا. یعنی مشار علیہ کو نکرہ کر دیں تو حاضر رجل یہ مرد ہے. جملہ اس میں ہمیں تاکید کیسے پیدا کرتے ہیں؟ ہم نے دیکھا تھا کہ انا لگا، تو آج یہ کیا انہوں نے کیا کیا؟ جملہ اسمیہ کی عام ترتیب جو ہوتی ہے پہلے مبتدا بعد میں خبر ہوتی ہے. تاکید کے لیے ایک طریقہ یہ ہے پہلے خبر کو لیں بعد میں مبتدا کو لیں، اور اس صورت میں کیا ہے؟ مبتدا پھر نکرہ ہو جائے گا. کیوں؟ بعد میں ہم لا رہے ہیں. آئیے دیکھیے. اور جملہ اسمیہ کی ابتدا مرکب جاری ہو اس صورت میں خبر پہلے اور مبتدا بعد میں ہوگا. جیسے لہم عذاب علیم، لہم. اب لہم جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ خبر مبتدا سے پہلے آ گئی. عذاب علیم جو ہے یہ اس میں عذاب جو ہے کیا ہے؟ مبتدا ہے جو کہ معرفہ ہے. علیم جو ہے وہ اس کا صفت ہے. آئیے مبتدا اور خبر کے درمیان تاکید کے لیے ایک طریقہ ہوتا ہے ضمیر کا اضافہ. یعنی ہوا ہم انتا انا کی کوئی ضمیر جو ہے وہ درمیان میں لائیں تو وہ بھی دیتا ہے. جیسے اولئک ہم مفلحون، ہم کو نکال دیں یہ جملہ پورا ہے اولئک المفلحون، لیکن جب ہم کہتے ہیں اولئک ہم وہ ہی جو ہے فلاح پانے والے، یعنی تاکید کے لیے جو ہے ایک ضمیر کو جو ہے درمیان میں لے آتے ہیں اور جو ہے وہ کیا کرتی ہے؟ تاکید کا جو ہے کام دیتی ہے، یا حسر، عربی میں اصل تاکید کو کہتے ہیں حسر، حسر کا جو ہے مفہوم دیتی ہے. تو یہ تھا آج کا جو ہے سبق، اس کی دہرائی ہم نے یہ پڑھا تھا. حرکات کے بارے میں زبر جو ہے اگر وہ اسے فتح کہتے ہیں، جس حرف پہ اسے مفتوح کہتے ہیں. پیش جو ہے اس کو دمہ کہتے ہیں، جس حرف پہ اسے مضموم کہتے ہیں. زیر جو ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ کسرہ کہتے ہیں، اور جس پہ اسے مکسور کہتے ہیں. اسی طرح سکون جو ہے جس پہ اسے اس لفظ کو ساکن کہتے ہیں. اعراب کیا ہوتا ہے؟ اعراب اصل میں کسی لفظ کی آخری حرکت کو کہتے ہیں. اب اگر زبر کسی اس سے لفظ کو کلمہ کہیں گے نا، تو
تو اگر کسی کلمہ کے آخر میں زبر آ رہا ہے تو پھر اس کلمے کو کیا کہتے ہیں؟ کیا کہیں گے؟ منصوب. اور اس زبر کو کیا کہیں گے؟ نصب. جو کلمے کے اوپر اور آخر میں آ رہی ہے یہ یاد رکھیں. اگر پیش ہے تو اسے کیا کہیں گے؟ اعراب کی حالت میں رفع، اور کلمے کے آخری حصے پر ہونے کی وجہ سے وہ کلمہ کیا کہلائے گا؟ مرفوع. اور اگر زیر ہے اس کو اعراب میں کہتے ہیں جر، اور جس کلمے پہ آ رہا ہے اس کو کہیں گے مجرور. اور اگر جو ہے سکون کی حالت آ رہی ہے اعراب میں تو اس کو سکون نہیں کہتے، اس کو کہتے ہیں علامت جزم، اور اس کلمے کو کہتے ہیں مجزوم. اور اگر دو پیش دو زبر دو زیر آئے اس کو تنوین کہتے ہیں، اور جس کلمے پہ آئے وہ کلمہ کہتا ہے منون. منون. تو یہ جو ہے اصطلاحات ہیں کچھ، ان کا جو ہے فرق پتہ ہونا چاہیے کہ یہ فتح دمہ کسرہ جو ہے اس وقت کہلاتے ہیں جب کسی حرف پہ آ رہے ہوں، اور جب کسی حرف پہ ہم اسے لیں گے کہیں گے وہ حرف کیا ہے؟ مفتوح ہے، مضموم ہے، مکسور ہے، اگر سکون ہے تو ساکن. لیکن جب ہم اعراب پہ چھان رہے ہوں گے، یعنی پورے کلمے کا جو ہے فیصلہ کریں ہوں گے کہ یہ کس حالت میں ہے، تو پھر یہ زبر جو ہے وہ نصب کہلائے گا، پیش جو ہے رفع کہلائے گا، زیر جو ہے جر کہلائے گا، سکون جزم. اور وہ کلمہ جس پہ یہ ہیں، جس پہ نصب ہے وہ منصوب کہلائے گا، رفع جو ہے مرفوع کہلائے گا، جر جو ہے مجرور کہلائے گا، جزم جو ہے مجزوم کہلائے گا. آئیے اس کی مثال پیچھے سے لیتے ہیں. اب مثال کے طور پر یہ ایک لفظ ہے مدیرن. اس میں میم کے اوپر پیش آیا تو اس پیش کو کیا کہیں گے؟ دمہ. کیوں؟ حرف کو ہم کاؤنٹ کر رہے ہیں، ہم پورے لفظ کو نہیں دیکھ رہے، ہم اس میم کو دیکھ رہے ہیں. تو میم کیا ہے؟ دمہ کی وجہ سے کیا ہوگا؟ ہاں جی، کیا کہلائے گا؟ مدموم. یعنی اس پہ پیش آ گیا، رفع آ گیا. اور اگر یہ دیکھیں دال کے نیچے زیر نظر آ رہا ہے، تو دال کے نیچے زیر جو نظر آ رہا ہے یہ کیا کہلائے گا؟ زیر. اس زیر کو کہیں گے کسرہ. اس کسرہ کی وجہ سے یہ کیا ہوگا؟ لفظ کیا کہلائے گا؟ مقصور. مقصور. مقصور یعنی اس کے نیچے زیر ہے. اب یہ جو آخری حرکت ہے یہ حرکت پورے لفظ کے لیے کاؤنٹ کی جاتی ہے کہ یہ کس حالت میں ہے، رفع میں ہے، نصب میں، جر. اب یہ جو دو پیش آ رہے ہیں تو اس کی وجہ سے کیا کہے گا؟ منون. لفظ منون ہے، اور دو پیش جو ہے وہ کیا ہے؟ کس کی ہے؟ مرفوع ہوگا لفظ، اور جو ہے رفع کی حالت. پیش ہو یا دو پیش ہو دونوں کو کیا کہیں گے؟ رفع. یہ رفع کی حالت ہے. اسی طرح دیکھیں ہاذا. ہاذا میں یہ جو کھڑی زبر ہے یہ بھی حرکت ہے. یہ کیا ہے؟ کیا کہلائے گی؟ فتح. یعنی یہ فتح ہے، اور یہ لفظ ہاذا کیا ہے؟ مفتوح ہے. لیکن جب اس کا آخری حصہ لیں گے، آخری حصہ یہ الف نہیں ہے، یہ زا ہے. زا پہ کیا ہے؟ زبر آ رہی ہے. یہ اس کا فکس ہے. ان کو کہتے ہیں مبنا. مبنی یا مبنا وہ اسماء جو اپنی حالت نہیں بدلتے. یہ رفع میں بھی ایسے ہی رہے گا، نصب میں بھی ایسا ہی گا. تو لہٰذا اسے آپ نہیں پہچان سکتے. آپ اس کو پہچانیں گے ریفرنس سے، جب اس کے آگے پیچھے جو چیزیں آ رہی ہوں گی وہ بتائیں گی کہ آیا یہ رفع کی حالت میں آ رہا ہے. مثلا اگر میں یہ کہوں انا ہاذا، اب بتائیے ہاذا جو ہے رفع ہے، نصب ہے، جر ہے، کیا ہے؟ میں نے انا لگا دیا. رفع انا ہاذا الحق، چلے گئے جی جملہ بنا دیا. نصب میں آ جائے گا. یعنی نصب. انا نے ہمیں ہیلپ کی کہ یہاں پہ یہ جو مبنی لفظ ہے لکھا ہوا تو یہ ہاذا اسی طرح لکھا ہوگا، لیکن یہ کیا ہے؟ یہ نصب ہے. کیوں؟ انا کا جو اسم ہوتا ہے وہ منصوب ہوتا ہے، نصب ہوتا ہے. تو لہذا یہ جو مبنی اسما ہوتے ہیں ان کی حالت جو ہوتی ہے یعنی مرفوع اور جو ہے مجرور اور منصوب جو ہوتا ہے وہ کس سے پہچانتے ہیں؟ اس کے ریفرنس سے پہچانتے ہیں. جیسے عیسیٰ، عیسیٰ عیسیٰ عیسیٰ، موسیٰ موسیٰ موسیٰ. اب آ گیا ہاذا موسیٰ، ہاذا موسیٰ، یہ موسیٰ ہے. اب بتائیں ہاذا یا موسیٰ دونوں کی حالت کیا ہے یہاں؟ جی
हाजा मूसा, ये मूसा जुमला इस्मिया होगा, जुमला इस्मिया हो गया कि नहीं हो गया, पहले तो ये बताओ। हाजा जो है वो मुब्तदा हो गया, ईसा उसकी खबर होगी। तो हाजा जब जो है मुब्तदा है तो ईसा इस वक्त क्या है, मुब्तदा की खबर रफा मरफू होती है। तो ये यहाँ पे हाजा मूसा जो है इस वक्त ये दोनों हाजा और मूसा जो है क्या है, वो रफा की हालत में, क्यों, जुमला इस्मिया में आ गई। तो जुमला इस्मिया ने इनकी जो है पोजीशन क्लियर की कि दोनों जो है वो किस में है। क्यों, ईसा भी मबनी, हाजा भी मबनी, दोनों मबनी है। नहीं पता चल रहा था अलहदा अलहदा लिखूं मैं हाजा और दूर करके ईसा लिख दूं, मूसा लिख दूं, आप नहीं कह सकते कि ये किसा। हाँ, जब उनको जोड़ दूंगा तब जुमला बन जाएगा। जब जुमला बन गया तो आपके लिए आसान हो गया कि मुब्तदा मरफू होता है और उसकी खबर भी मरफू होता है। ये दोनों मबनी होने के बावजूद दोनों क्या है, मरफू है। अब एक और जुमला देखिए, बैतुल बैतुल मूसा या बैती मूसा, अल बैती मूसा, अल नहीं लगेगा, बैती, हाँ बैती मूसा या बैतु मूसा कहें। अब बताएं जी मूसा किस फॉर्म में, लिखने में तो वही मूसा ईसा वैसे ही लिखा जा रहा है, लेकिन बैती मूसा या बैतु मूसा जब हम करते हैं तो ये अब किस हालत में है मूसा या ईसा। जब आप बैतु करते हैं तो ये क्या मुदाफ बन जाता है, क्यों, अलिफ लाम भी नहीं है, तनवीन भी नहीं है। जब तनवीन नहीं है, मुदाफ है, तो मूसा के साथ मुदाफ इलैह आ रहा है, तो लिहाजा इससे आप पहचानेंगे मुदाफ हमेशा मरफू हालत में होता है। तो लिहाजा ये जो है मुदाफ अलैह भी जो है उसका पोर्शन बनेगा। तो उसकी वजह से आप जो है वो उसे पहचानेंगे। या जो है हरूफ जर कोई आ गया, लिल मूसा, ली मूसा, ली मूसा। अब ली मूसा आप बताएं, ली मूसा में मूसा क्या है, किस हालत में, रफा नस्ब जर है, क्या है, मरफू है, मजरूर है या मंसूब है, क्या है, ली मूसा। मजरूर हालत में। मजरूर क्यों, हर्फ जर आ गया, हर्फ के जर के बाद जो भी इस्तेमाल होगा वो लाजमन जो है हालत जर में होगा, मजरूर होगा। तो हालांकि देखने में वही मूसा मूसा लिखा हुआ है, ली मूसा भी वही था, हाजा मूसा भी वही था, बैती मूसा भी, हर जो है वो रफ में क्या है, हालत रफा में है, हालत नस्ब में है या हालत जर में, कुछ पे। तो आज का सबक यहीं तक था। क्योंकि ये सिर्फ दोहराई थी, पिछले सबक में मैंने महसूस किया था कि हम जो है वो कुछ तेज चले और हमें वो जुमला इस्मिया का कोई कंसेप्ट नहीं क्लियर हुआ। आज हमने उसे कुछ थोड़ा सा कवर करने की कोशिश की कि जुमला इस्मिया वो होता है जो इसम से शुरू होता है। इसके दो हिस्से होते हैं, पहले हिस्से को मुब्तदा, दूसरे को खबर कहते हैं। मुब्तदा और खबर की जो है कंडीशन ये होती है कि दोनों रफा की हालत होती है। मुब्तदा जो है वो मारफा होता है, खबर जो है अमूमन नकरा होती है। और फिर हमने इसकी मिसालें देखी कि खबर जो है वो वाहिद मुफरद भी आ सकती है, मुफरद लफ्ज आ सकता है, और खबर जो है किसी मुरक्कब की शक्ल में उसका जो पहला हिस्सा होता है वो आ सकता है। उसमें मुरक्कब तौसीफी है, मुरक्कब जारी है, मुरक्कब इशारी है, सब आ सकते हैं। लेकिन मुरक्कब जारी जो है वो नहीं आता, तौसीफी आता है, इजाफी आता है और इशारी आता है। फिर उसके बाद हमने खबर की किस्में देखी। हमने कहा खबर मुफरद भी हो सकती है, एक लफ्ज, और वो जो है किसी मुरक्कब का पहला हिस्सा भी हो सकती है। और फिर दूसरी चीज जो आज हमने देखी वो एक नई थी, शुभ जुमला। शुभ जुमला क्या होता है, मुरक्कब जारी या जो है ज़र्फ जो होता है उसको जो है शुभ जुमला कहते हैं। ये खबर बन के आ सकता है, यानी जार मजरूर जो है वो खबर शुभ जुमला खबर बन के आएगा, या जो है ज़र्फ जो है वो शुभ जुमला खबर बन के आएगा। फिर हमने देखा एक बड़ी दिलचस्प बात कि जो खबर है वो कभी पूरा जुमला भी हो सकता है, चाहे वो फेलिया हो चाहे इसमें हो, यानी फेलिया जुमला भी बतौर खबर आ सकता है और पूरा। उस सूरत में जब ये खबर आएगा तो ये याद रखें इसकी हैसियत क्या होगी, मरफू होगी पूरे जुमले की। ये एक नई चीज है, इस वक्त में इसे नहीं छेड़ना चाहता,
صرف ویسے آپ کو بتا دوں کہ جو کنڈیشن ہوتی ہے نا، اسٹیٹس یا حالت جو ہوتی ہے، حالت رفع نصب جر، یہ حرف کی بھی ہوتی ہے، لفظ کلمے کی بھی ہوتی ہے، یہ مرکب کی بھی ہوتی ہے، یہ فعل یہ جو ہے وہ کیا ہے پورے جملے کی بھی ہوتی ہے، اور پورے پیراگراف کی بھی ہوتی ہے۔ یہ بڑے ایڈوانس لیول کی بات ہے، وہ وہاں اس لیول پہ جب ہم پہنچیں گے ادھر دیکھیں گے۔ فی الحال آپ یہ دیکھ لیجئے کہ یہ لازمی نہیں ہے کہ رفع نصب جر جو ہے وہ ہم ایک کلمے کے، ہم کلمے کا تصور زیادہ دیتے ہیں کہ یہ کلمہ ہے رفع نصب، نہیں، حرف بھی ہو سکتا ہے اور کلمہ بھی ہو سکتا ہے، پورا جملہ بھی ہو سکتا ہے، پورا جو ہے وہ کانٹیکسٹ جو ایک پیراگراف بن رہا ہے وہ بھی جو ہے کسی حالت میں ہو سکتا ہے۔ اور پھر وہاں ہم بات کرتے ہیں کہ یہ تقدیری ہے یا یہ جو ہے وہ اپنے مقام کی وجہ سے ہے، یعنی جس مقام پہ آ رہا ہے اس کی وجہ سے ہے، یا تقدیری ہے، اس کی تقدیر میں جو ہے نا اس کی حالت یہ ہے، وہاں پھر اس کا وہ ایک ایڈوانس لیول کے اوپر ہے، اسے ہم نہیں چھیڑیں گے۔ لیکن یہ آپ دیکھ لیجئے، میں نے یہ سلائڈ پھر آپ کے سامنے رکھ دی کہ جب کسی حرف کے اوپر حرکت ہوتی ہے، اس حرکت کو اگر زبر ہو فتح، پیش ہو دمہ، زیر ہو تو کسرہ، اور اگر وہ جو حرف ہے جس پہ فتح زبر آ رہی ہو وہ حرف مفتوح، پیش آ رہی ہو مضموم، زیر آ رہی ہو مکسور۔ لیکن جب ہم اس سے زیر زبر پیش کو اعراب کے حساب سے پہچاننا چاہتے ہیں تو پھر اسے فتح دمہ کسرہ نہیں کہتے، پھر زبر کو نصب، پیش کو رفع، زیر کو جر اور سکون کو جزم کہتے ہیں۔ اور جس کلمے پہ یا جس کلمے کی حیثیت ہم ڈھونڈ رہے ہیں، زیادہ تر کلمے کے اوپر فیصلہ کیا جاتا ہے، اس لیے کلمے کو ہی مثال لی جاتی ہے۔ جس پہ نصب آ رہا ہے وہ منصوب ہوتا ہے، جو رفع کی حالت میں وہ مرفوع ہوتا ہے، جو جر کی حالت میں مجرور ہوتا ہے، جو ضم کی حالت میں مجرور۔ کہ منصوب ہو لیکن اس کے اوپر جو ہے زبر نہ آ رہا ہو، اس پہ الف آ رہا ہو، اس پہ یا آ رہا ہو، اس پہ یا نون آ رہا ہو، اس پہ تا دو زیر کے ساتھ آ رہا ہو، جیسے ہم کہتے ہیں مسلمات مسلمات، مسلمات میں دو زیر آ رہے ہیں، زبر نظر ہی نہیں آ رہا، تو یہ لازمی نہیں ہوتا۔ یہ جو اس کی رفع یہ جو ہوتی ہے منصوب مرفوع مجرور جو ہوتا ہے وہ لازمی نہیں ہوتا کہ پیش زبر زیر کی ہو، بلکہ یہ مقام کا فیصلہ ہوتا ہے کہ یہ کس حالت میں آ رہا ہے۔ وہ حالت جو ہے پھر ہم کسی کو جب پڑھیں گے اعراب کی جو ہے وہ پہچان کیسے کرتے ہیں، اور اعراب جو ہے اس کی حروف کے حساب سے اور الفاظ کے حساب سے، لفظ کے حساب سے جو ہے کیا تبدیلی ہوتی ہیں، وہ جو ہے جیسے اب یہ مسلم سے مسلمان، مسلمون، مسلمین، اب یہ دیکھیں تین چار جو ہے لفظ، واو نون والا ہمیشہ رفع کی حالت میں دیکھیں، اسی طرح یا نون والا جو ہے وہ ہمیشہ جو ہے وہ کیا ہے یا تو نصب کی حالت میں ہوگا یا جر کی حالت میں۔ تو یہ جو ہے کسی وقت ہم سے جب چھیڑیں گے تو اس وقت دیکھیں گے۔ فی الحال یہیں تک رکھیے، اب آپ کے سوال جواب کی باری ہے۔ آج کا لیسن بہت چھوٹا تھا کیونکہ اگلا لیسن آپ کا انشاءاللہ ہم فعل سے شروع کریں گے، کیونکہ جملہ فعلیہ سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ فعل کے بارے میں ہماری جو بنیادی وہ ہیں کنسیپٹ وہ کلیئر ہو جائے، یعنی ہم پہلے اس کو کنسیو کر لیں کہ فعل ہوتا کیا ہے اور کیا ہے، اس پہ تھوڑی سی پریکٹس کر لیں، پھر جملہ فعلیہ پہ جائیں۔ یس سر طارق جی سر، انمیوٹ کیجیے، آپ کی آواز نہیں آ رہی مجھے۔ جی السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر۔ سر مجھ سے شاید سننے میں غلطی ہوئی ہے، آپ نے شاید فرمایا تھا کہ جو مضاف ہے وہ ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے، لیکن مضاف ہمیشہ مرفوع تو نہیں ہوتا، مضاف تو نصب میں بھی ہو سکتا ہے، مبتدا کی وہ تو جگہ آ رہا ڈیپینڈ ہوں، کرتا ہے کہ آگے کیا، یا جب مجھ وہ سے سننے میں مبتدا غلطی کے لیے ہوئی آ رہا ہے ہوں، یا جب ہم مبتدا کے لیے اسے کنسیڈر کر رہے ہوں، جی سر
جب اس کو مبتدا کے لیے کنسیڈر کر رہے ہو کہ جی اس کو ہم نے پھر- مبتدا کے طور پہ لینا ہے، ہاں پھر ٹھیک ہے، پھر ٹھیک ہے، جی ہاں جی ہاں تو جی ہاں ہم یہاں بالکل، پہ ہم جملہ اسمیہ پڑھ رہے ہیں سر، اس میں کسی اور چیز کو نہیں چھیڑا ہم نے. جی بالکل ٹھیک ہے سر، بالکل ٹھیک ہو گیا، مبتدا جب بھی لائیں گے مبتدا ہمیشہ مرفوع ہوگا. جی بالکل ٹھیک ہے، وہ کون کون سی چیزیں آ سکتی ہیں وہ ہم نے یہاں چھیڑی ہے کہ جی آیا جی ایک واحد مفرد آ سکتا ہے، ایک مرکب، اور مرکب میں کون کون سے مرکبات آ سکتے ہیں کون سے نہیں آ سکتے ہیں وہ چھیڑے. جی درست ہے، میں ایکچولی جرنلائز کر رہا تھا اس کو، ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی، نہیں سر دیکھو نا، اب آپ اپنے لیول پر تو مت لے جائیں، آپ ہماری کلاس کو نہیں ہماری بالکل کلاس نہیں، نہ سر نہ، شرمندہ نہ کرے بس، ٹھیک ہے، آپ نے نہیں دیکھا یہ جو ہماری پہلی سلائیڈ ہے اس پہ لکھا ہوتا ہے عربی گرامر کورس 1. مجھے سر یہیں پہ رہنے دیں پلیز، چلے سر، مطلب بس ہم تو سر پہلے درجے سے ہی نہیں نکلے ہیں، آپ تو چھٹے درجے کے لوگ ہیں، آپ لوگوں کے ساتھ ہم نہیں مقابلہ کر سکتے. ہم تو اپنی پہلی کلاس کو ہی نہیں پورا کر پائے 2 سال میں. اگلے سال بالکل ہو ٹھیک ہے، سکتا ہے میں کورس 2 میں کنورٹ کر لوں. بالکل ٹھیک ہے سر، بالکل ٹھیک ہے سر، اللہ تعالیٰ ہم سے آپ تو سر جیسے یہ زیر زبر پیش نہیں سیدھے ہوئے اساتذہ، آپ جیسے اساتذہ سب کو نصیب سلائڈ فرمائے، ہے نا سر، یہی ابھی تک کنسپٹ ہمارا کلیئر نہیں ہوا. یہ کب جو ہے مفتوح ہو جاتا ہے، کب منصوب ہو جاتا ہے، کب مقدوم ہو جاتا ہے، کبھی ہم کہتے ہیں اسے فتح، کبھی کہتے ہیں نصب، کبھی کہتے ہیں دمہ، کبھی کہتے ہیں کسر. وہ کنسپٹ ہی نہیں ہے ہمیں نا. ہاں سر اللہ تعالیٰ آپ جیسے اساتذہ سب کو نصیب کرے، بس مطلب ہم تو سر زیر زبریں سیدھے کر ابھی تک تو بالکل ہم تو ٹھیک، زیر زبر سے نہیں نکلے. بس سر یہ سمجھ ہو گئی تو اپنے آپ یہ سمجھ میں آ گئی باتیں تو آگے پھر اللہ میاں خود چلا دے گا سر. سر چلنا پڑتا ہے، محنت کرنی پڑتی ہے، تو ہم جی تو درست، لوگوں کو موٹیویٹ کر رہے ہیں یار کم سے کم یہ بیسک تو سیکھ لو، جو ہمیں آتا ہے ہم سے وہ سیکھ لو. ایڈوانس جی لیول والی چیزیں ایڈوانس بالکل لوگوں سے جا کے سیکھ. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک، نو ڈو یو ایگری کہ جب بھی مبتدا آئے گا، مبتدا کے اندر جو ہے جو بھی مرکبات آتے ہیں، چاہے اضافی آئے گا، چاہے جو ہے وہ توصیفی آئے گا، چاہے اشاری آئے گا، وہ آئیں گے سوائے جو ہے جار مجرور کے کہ یہ مبتدا نہیں ہو سکتا. جی بالکل ٹھیک، ایک صورت میں ہے کہ جب مبتدا مؤخر ہو جائے اور خبر جو ہے وہ مقدم ہو جائے، اس صورت میں پھر جار مجرور جملہ اسمیہ کے شروع میں نظر آتا ہے. جی ٹھیک ہے، جی ٹھیک، بس یہ ایک کنسپٹ کے لیے کرنا تھا کہ جار مجرور اگر کہیں جملہ اسمیہ میں نظر آ رہا ہے تو وہ مبتدا نہیں ہے، وہ اصل میں کیا ہے، اس نے خبر کو جو ہے مؤخر کر دیا ہے، خبر کو مقدم کر دیا ہے اور مبتدا کو مؤخر کر دیا. جملے کیوں کر دیا؟ حصر کے لیے. مین یہی ہوتا ہے، تبدیلی لانے کا حصر کے لیے جو ہے کیا گیا ہے، اس کا کوئی پرپز ہوتا ہے، فار دیٹ پرپز جو ہے نا وہ آتا ہے جار مجرور، ورنہ جار مجرور کبھی مبتدا نہیں آئے گا. بس دوسری درست، بات یہ کہ مبتدا جو بھی چیز آئے، چاہے مفرد خبر آئے، مرکب کا حصہ آئے، چاہے وہ جو ہے کوئی اور کنڈیشن، اور بھی کنڈیشنز ہیں جو اس لیول کی نہیں ہیں، ان کو میں نہیں چھیڑنا چاہتا اس کلاس کے اندر، تو وہ جو ہے جس شکل میں مبتدا آئے وہ ہمیشہ جو ہے کیا ہے، مرفوع ہوگا، معرفہ، جی ٹھیک، نکرہ نہیں ہوگا. جی ٹھیک، چلے سر شکریہ، آپ نے ہمیں نیند سے اٹھا دیا، ہم تو سوئے پڑے تھے. جی سسٹر نسرین آپ نے بھی انمیوٹ کیا ہوا ہے، پوچھئے سسٹر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ سر. جی سسٹر. سر میرے دماغ میں ایک بات وہ تھوڑی سی وہ مشکل کر رہی ہے مجھے، جیسے سر یہ آپ نے لائے نفی جنس بتایا نا، اور اس کے جس طریقے سے سر اب تو لگ رہا میں پوچھوں ہی نا. اس کے لیے آپ کو ایک کورس کرنا پڑے گا، میں پڑھاتا ہوتا ہوں، میں خود ترجمہ کر سکتا ہوں یا کر سکتے ہیں. اس کورس کا نام ہے 40 گھنٹے، 40 نہیں بلکہ کتنے گھنٹے میں ہم کر لیتے ہیں، ہم ایک مہینے میں کر لیتے ہیں، یا جی ابھی جی رمضان آپ میں سے سر کیا تھا، الحمدللہ میں آپ کیا سے تھا نا. کیا تھا، یہ بالکل اس آپ کا سے کیا تھا تبھی. سلائڈیں ہیں، یہ چیزیں وہاں سکھائی جاتی ہیں. یہاں تو چونکہ وہ کنسپٹ کلیئر کرنا تھا، ایک تھوڑا سا جھٹکا دینا تھا کہ ترجمہ اتنا آسان نہیں ہے جو ہم نے سیکھا ہوا ہے یا کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے. اصل میں اس کے بہت گہرائی میں معنی ہے جو ہمیں نہ بتائے جاتے ہیں، نہ پتا ہے. وہ ایک جھٹکا تھوڑا سا دینا تھا، تو اس لیے وہ سلائڈیں یہاں آ گئی ہیں، ادروائز یہ اس کورس کی سلائڈیں ہیں بھی نہیں. جی جی سر، جیسے میں میرے دماغ میں آ رہی تھی نا، جیسے کہ ہرگز نہیں کے لیے تو سر اگر لن ہوتا ہے، لن ہرگز نہیں، لما ابھی تک نہیں، لا نفی، لیکن یہ جب زبر آ جاتی ہے پوری یہ پوری محاورہ اضافی ہے، جنس کی نفی ہو جاتی ہے نا. یہ محاورہ ہے.
محاورے کے اچھا معنی بہت جی مختلف ہوتے ہیں. مثلا جی اب جی دودھ کو ٹھیک دودھ کہتے ہیں, پانی کو پانی. جب کہتے ہیں دودھ کا دودھ, پانی کا پانی, تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا دودھ اور پانی ہے پانی. اس کے بڑے گہرائی میں معنی ہوتے ہیں. اسی طرح یہ جو بالکل صحیح محاورہ ہوتا ہے کسی بھی زبان کا, اس کے کوئی خاص مخصوص افیکٹ ہوتے ہیں جو وہ محاورہ ظاہر کرنا چاہتا ہے. یہ جب لا کے ساتھ اس میں نکرہ اور زبر والا ہو, پیش اور جی کسرے والا, پھر اس کے معنی میں جو ہے انتہا کی شدت آ جاتی ہے. جی وہ انتہا کی مطلب شدت پوری محاورہ جنس کی بن نفی جاتا ہے. کر دیتا نا جی. لیکن تمام یہ سر جنس کی محاورے والی بات میں نے آج آپ سے نفی نہیں پہلی کرتا, دفعہ سیکھی شدت کے الحمدللہ. ساتھ کرتا ہے. جی بالکل ہرگز ممکن نہیں. بہت بڑی گہرائی ہے اس کے اندر. یہ حسر کے بہت اونچے الفاظ ہیں جو اس جگہ پہ استعمال کیے گئے ہیں, بالکل لیکن درست فرمایا سر آپ نے, درست فرمایا. جھٹکا دینے کے لیے تو اس کلاس کا جی نہیں ہے. جی آپ نہیں سر, آپ سے تو آپ لوگوں بہت سیکھنے کو کو ملتا ہے, بہت اتنا زیادہ زیادہ چیزوں سیکھنے کو کو نوٹ ملتا ہے کر دیا. الحمدللہ. میں بتاتا رہوں گا کہ اس چھوٹی کلاس کو چھوٹے لیول پہ رکھوں. نہیں سر, آپ سے اتنا سیکھنے کو ماشاءاللہ سے ملتا ہے. رمضان میں بھی ماشاءاللہ سے اتنا وہ کچھ رمضان سیکھا والا ہم کورس باقی ہے. میرا ارادہ بن رہا ہے, بہت دیکھتا ہوں. زبردست. انگلش میں تو میں نے اسے دہرا دیا, باقی میں نے اسے رکھا ہوا تھا رمضان نیکسٹ کے لیے. لیکن میں دیکھتا ہوں کہ لوگوں کی اس کے اندر جو ہے نا دلچسپی بھی, اور باقی اس سے بہت کافی سر, فائدہ ہے. بہت زبردست مطلب ماشاءاللہ, آپ لا بھی قوت الا ترجمہ باللہ. کرنے کے میدان میں اتر آتے ہیں, جبکہ یہ باقی جی کورسز بالکل ابھی ہم ایسے ہی ہے. QC5 کرنے کے بعد اب ترجمے کے اندر ہم اترے ہیں. اور وہ بھی ابھی بھی ہم جی جو ہے وہ بالکل اس صحیح. کے جو ہے نا وہ کیا ہوتا ہے, ایک ڈور الجھی ہوتی ہے, اس کے سرے سلجھانے کی کوشش کر رہے ہیں. سرے ابھی تک ہماری ہاتھ میں نہیں آئے, شاید QC7 میں جا کے جو ہے سرے ہمارے سیدھے ہو جائے تو وہ سیدھے. اور وہ جو ہے صرف چھوٹا سا کورس 1 مہینے کا آپ کو جو ہے ان 5 کورسز سے اوپر لا کے بٹھا دیتا ہے. کورس ڈائریکٹ جو بالکل آپ کو ایسے ہی, کورس 7 میں لے آتا ہے, اور وہ بالکل پڑھا ایسے رہے ہی ہیں. سر. میں خود پڑھ رہا ہوں ڈاکٹر سر میں خود بھی پڑھا رہی ہوں سر, سے میں نے بھی شروع کیا الحمدللہ. ہاں تو وہ جو ہے سر غفار پڑھاتے ہیں, غفار جی جی پڑھاتے ہیں, ساتھ طارق صاحب ہیں, دونوں مل کے روزانہ تو نہیں, ہفتے میں 2 دن ہوتی ہے. میری اچھی کھچائی ہو رہی ہوتی ہے ادھر. وہ کہتے ہیں یہ بندہ کیونکہ پڑھاتا ہے, اس کے ساتھ کوئی کنسیشن نہیں ہے نا. میں اگر زیو بھی کر دوں تو وہ ادھر ہی پکڑ لیتے ہیں, یہ زا کیوں کا ہے, زیو کیوں کا ہے. یہاں تو ہم پتہ نہیں کیا سے کیا بے پرواہی سے بے فکری سے وہ نہیں چھوڑتے. اچھا پھر یہی نہیں, وہ کہتے ہیں اس کو آنا چاہیے, جو کچھ ہمیں آتا ہے اسے کیوں نہیں آتا ہے نا. ہمارا طریقہ یہ ہوتا ہے جو ہمیں آتا ہے دوسرے کو سکھائیں. ان کا یہ کہ دوسرے کو کیوں نہیں آتا. صحیح بات ہے سر, کلاس صحیح میں اور بھی اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں, ان کو وہ کچھ نہیں کہتے. جب میری باری آتی ہے ہر کلاس میں مطلب میری کھچائی ہو رہی ہوتی ہے, اور ہمیں پھر پتہ چلتا ہے بندے تھلے آ جاؤ, نیچے اترو, زمین پر آؤ. تو یہ سیکھنے سر. سکھانے کا علم ساری, اور ایک سے سر ایک جیسے آپ اتنی زیادہ ماشاءاللہ سے بار بار ریپیٹیشن کریں, انگلش میں بھی اردو میں بھی اتنے یہ کر رہے ہیں. ہم آپ کے ساتھ جب سے میں جڑی ہوں, مجھے تو الحمدللہ سر میرے میں امپروومنٹ آئی ہے. اللہ کا شکر ہے. میری بہت غلطیاں, مجھے بہت کچھ میں سمجھتی تھی, مجھے کچھ بھی لگتا نہیں آتا تھا. میں نے آپ سے بہت سیکھا سر. اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین جزائے خیر دے. اور میں بہت بیسک کا سیکھا استاد ہوں. بیسک انشاءاللہ میں جو بھی آتا ہے اس کو کوشش کرتا ہوں سکھانے کی, جو مجھے آتا ہے. اس سے اوپر کے لیولوں کا پتہ ہے, لیکن میں اس میں کچھ بھی نہیں ہوں. جب بھی میں اترا میں نے دیکھا ابھی میں بہت پیچھے. نہیں سر, ایسے ہم تو بات یہ نہیں, آپ کا بیسک کرتے ایسی بات نہیں ہیں ہے کہ سر. اللہ کے بندوں, یہ 6 ٹرمنالوجی ہیں, مطلب 3 جی جو ہے وہ حرکات کی ہیں, 3 اعراب کی, 6 یہی سمجھ جاؤ گے تو آپ کا بڑا مسئلہ. کیونکہ آگے جو بھی کرتا ہے بات, جب اس لیول میں بیٹھتے ہیں وہ یہ نہیں بتاتا, وہ فت کہتے ہیں, منصوب ہے, مرفوع ہے, مفتوح ہے, مدعو ہے, مقصور ہے. ہم وہیں الجھ جاتے ہیں. مقصور اور مجرور کا کیا فرق ہے, مضموم اور جو ہے وہ مرفوع کا کیا جی ہے, اور مفتوح پتہ ہی نہیں ہے ہمیں. ہم تو یہی سیدھے کرنے کے لیے. صحیح. سر باقی کلاسز کا یہ بھی ہے نا کہ وہ ونس اے ویک ہوتی ہے تو سب کو توفیق دے. آمین. جی سر, باقی کلاسز ونس اے ویک سب کو ہوتی اللہ ہے نا, توفیق دے کے تو وہ ایک دوسرے کو پڑھائیں آپ اور جتنی آگے مرتبہ چلائیں, کیونکہ ریپیٹ قرآن کرتے کے ہیں. بغیر نہیں آتا.
باقی یہ میں نے دیکھا ہے الحمدللہ ہر کلاس میں کوئی نہ کوئی ایک چیز میں ضرور سیکھ رہا ہوتا ہوں، یا کوئی نہ کوئی ایک ایسی چیز میں دوسروں کو سکھا رہا ہوتا ہوں، حالانکہ اچھے اچھے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ بھی کہتے ہیں ہاں باقی یہ چیز کیوں بالکل سر ایسی بات ہے، بالکل یقیناً ایکسپیرینس ہمیں دیتا ہے کہ ہر کلاس میں کوئی ایک نئی چیز ضرور سامنے آتی ہے، ایک نیا بالکل پوائنٹ آ ایسے جاتا ہے جو یا تو بالکل میں سیکھ رہا ہوتا ہوں یا کوئی اور مجھ سے سیکھ ایسے ہی ہے مطلب سر۔ یہ جیسے یہ آج کی کلاس میں یہ محاورے والا جو آپ لرننگ نے ہے، لا it's not نفی one way جینس کہ بتایا میں ہے، بس کہیں جاؤں گا اور اگلا نہیں، so many things I learned from others in each class، اور وہی ہمارا حاصل ہے کہ اچھا یہ ایک آج گھنٹہ لگا ہے تو چلو اس کے ایک گھنٹے میں یہ ایک پوائنٹ یا ایک چیز تو کلیئر ہوگی یا یہ ایک چیز تو نہیں پتہ چل گی۔ اور استادوں کو تو ہم نے دیکھ لیا، استاد جو ایسے ہاتھ پھیرتے ہیں ایسے ہاتھ پھیرتے ہیں آپ امیجن نہیں کر سکتے، اچھا بھلا جو آتا ہے وہ بھی بلوا کے پھر نئے سرے سے اس کو سیدھا کرتے ہیں۔ آپ بھلے کہتے رہیں وہ اپنی بات پہ رہے گا اور اپنی بات آپ کے اندر جو ہے وہ کنوے کرے گا۔ کل یہ ایک چھوٹا سا تھا، وہ مجہول کی بات ہوگی، کسی لفظ پہ پیش تھا، میں نے کہا یہ مجہول ہے، اس نے کہا نہیں یہ پیش جو ہے مجہول کی علامت نہیں۔ میں نے کہا سر فوئیلا فوعلا ماضی کے لیے، فوئیلا مضارع کے لیے، فوعلا ہم پڑھتے ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں نہیں یہ نہیں ہے۔ اس نے کہا جی وہ تو مزید فی کے فلاں فلاں ہے، اس کے اندر بھی پیش آ جاتا ہے پہلے لفظ، تو وہ کیا مجہول ہو جائے گا؟ بات تو اس کی بھی صحیح تھی کہ پیش علامت کو اگر بنائے، وہ تو بہت ساری چیزیں جن پہ پیش شروع میں آ جاتا ہے۔ لیکن سر پھر وہ سیکنڈ جا کلمے کے کی بات ہے نا۔ ہاں اس نے کہا نہیں جی سیکنڈ کلمے کے، میں نے کہا سیکنڈ کلمہ نہیں ہوتا، کیوں؟ اگر کلمہ جو ہے لفظ جو ہے 4 یا 5 کا ہے تو اس میں سیکنڈ کلمہ تو کچھ اور بنے گا، وہ ہوتا ہے آخر سے جو ہے لاسٹ سے پہلا کلمہ۔ یہ ہے الفاظ جو گرامر میں آتے ہیں نا، وہ یہ آتے ہیں کہ آخری جو ہے حرف سے جو پہلا حرف ہے اس پہ جو ہے وہ مضارع میں زبر ہوگا، ماضی میں زیر۔ جی آپ میں تو صرف 3 حرفی کے اندر پھنسے ہوئے نا، کہ ثلاثی، ہمارا ذہن تو 3 سے نہیں نکلا کہ 3 ہے تو لہذا درمیان والا کلمہ جو ہے نا وہ ہو گیا عین کلمہ۔ وہ کہتا ہے عین کلمہ ہے، ہاں یا تو عین کلمے کی بات کرو، عین کلمہ کہاں پڑا ہے پھر اسے ڈھونڈنا ہے، یا پھر جو ہے جو پکا رول ہے وہ بتاؤ۔ پکا رول یہ ہے کہ جی آخری حرف سے جو پہلا ہے اس کے اوپر جو زبر اور زیر ہوتا ہے وہ ماضی اور جو ہے وہ کیا ہے مضارع کی جو ہے نا مجہول کی علامت بنتا ہے، جبکہ پہلے والے پہ شروع میں پیش ہو۔ جی بالکل کھچائی ہوئی میں نے آگے پھر اپنے وہ کتابیں ٹولی دیکھی تو مجھے بہت اچھی ایک کتاب ہے صرف کی جو ہے نا، اس میں جو ہے جا کے مجھے بہت اچھی ڈیفینیشنز اس نے کمپلیٹ ڈیفینیشن دیا، اس نے پھر کلیئر کیا، اس نے کہا جی اس نے بنانے کا طریقہ بتایا، پہچان نہیں، اس نے کہا جی آپ بنائیں گے کیسے مجہول، ثلاثی سے کیسے بنائیں گے، مزید فی سے کیسے بنائیں گے۔ بنانے کا طریقہ پھر اس میں یہ ہے کہ جو آخری حرف ہوتا ہے اس سے پہلے والے پہ زیر ڈالنے تو ماضی کا مجہول بنے گا، اوپر والے پہ ڈالنے تو زبر۔ اور سب سے بڑی دلچسپ بات جو تھی وہ کہتا ہے جی جو ماضی میں بنانے والا ہے آخری کلمے کو چھیڑنا نہیں۔ جی بالکل، یہ سر عامر سہیل بھی اسی طرح پڑھاتے نہیں، جی ہاں آخری کلمے کو چھیڑنا نہیں، اس سے پہلے والے پر زیر ڈالیں، باقیوں کے اوپر جو ہے جن پہ حرکت ہے ان پہ جو ہے نا پیش کر دیں، سب پہ پیش کر دو حرکت والی۔ مضارع کا اس نے کلیہ دیا، اس نے بنانے کا طریقہ آخری کو جو ہے سکون کر دیں، اس سے پہلے والے پہ زبر دے دیں، اور جتنے پہ جو حرکات ہیں ان کو چھیڑے نہیں اور شروع پہ جو ہے پیش رکھ دیں، تب جا کے ذہن کی اچھا جی اب یہ ہم تو ورنہ یہی کہتے جو پیش سے شروع ہو جائے اور جو ہے عین کلمے کے نیچے زیر ماضی، اگر زبر ہو تو مفعول وہ جو ہے مضارع۔ لیکن جب استادوں کہتے چلے تو انہوں نے 2 اور پھر جب چھوڑا تو کتابوں کو کھولا، جب کتابوں کو کھولا پھر اس چیز کا فرق۔ تو یہ ہوتا ہے، آپ کسی استاد کے آتے تو کوئی چیز سیکھ کے ہی آتے ہو، جو اس کے لیول کے کم از کم وہ چیز تو آپ کو وہ کلیئر کر دیتا ہے، باقی پتہ ہے یا نہ پتہ ہے۔ تو چلیے وقت زیادہ ہو گیا، اگر کسی اور کا کوئی سوال نہیں ہے تو اجازت لیتے ہیں اگلے ہفتے تک کے جزاک اللہ لیے۔ خیرن کثیرہ سر، السلام علیکم اللہ ورحمۃ اللہ تعالیٰ ہم وبرکاتہ۔ سب
اس میدان میں قائم دائم رکھے اور توفیق دے کہ ہم آمین ایک سیکھتے رہیں. آمین. یہ یاد رکھیں کوئی آمین. مکمل نہیں ہے, ہر ایک جو ہے وہ سیکھنے کی بالکل اسٹیج میں مرتے بالکل دم تک سیکھنے ایسے کا ہی ہے. عمل جاری رہتا ہے. آپ یہ کبھی مت ایسے- سمجھیے گا کہ مجھے کچھ آ گیا, نہیں. جو آپ سمجھتے ہیں کہ آ گیا, جب اس کسی استاد کے لگتے پتہ چلتا ہے جی وہ تو ہم نے جو سمجھا تھا تو وہ تو پارٹ آف دیٹ تھنگ تھا, وہ پوری بات ہی نہیں تھی, پوری چیز ہی نہیں تھی, یہ تو کچھ اور ہے. بالکل سر ایسے ہی. قرآن کے اندر جب بھی آپ اتریں گے ہر چیز آپ کو نہیں لگے گی, ہر چیز آپ کو, ایک آتی ہوئی چیز بھی آپ کو اس وقت نہیں لگے گی کہ اچھا یہ اس پہلو. جیسے آج کی لیکچر میں آپ نے دیکھا کہ وہ جو کنسپٹ ہے حسر کا, جو لا نفی جنس کا جو بنتا ہے, وہ کتنے اہم معنی کے حساب سے اور کتنا فریکوینٹلی یوز ہو رہا ہے, اور ہمیں اس کا نہیں پتا. ہم اس کا سمپل بالکل صحیح ٹرانسلیشن سر, بالکل چلیے اس بہت ہو طریقے گیا. سے میں نے فرسٹ ٹائم سنا. نہیں ہم نے بھی ہر چیز آدمی پہلی دفعہ ہی سیکھتا ہے, لیکن الحمدللہ آج سیکھ لی تو اب سکھا رہے ہیں. الحمدللہ, شکر ہے سر, جتنا آتا ہے چلے الحمدللہ. کم از کم وہ تو لوگوں کو سکھائیں.